پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بہت ہی پیارا مذہب اسلام جو دیا ہے، یہ دنیا میں سب سے پیارا مذہب ہے، اور جو پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے ہیں، اور جس نبی کے امت میں ہم ہیں، وہ نبی سارے کائنات میں سب سے اعلیٰ اخلاق والے پیغمبر۔ بڑے بڑے مولوی، مفتی، علامہ، ہر جماعت والے، ہر مسلمان، ہر مومن، اولیاء، اتقیاء، صوفی، صحابہ کرام سے لے کے آج تک اور قیامت تک سارے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہمارا حشر ہو جائے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے۔ جب بھی پیارے نبی کا نام سنیں گے تو صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کی کوشش کریں گے، بولیں گے نا انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو تو 10 رحمت آسمان سے اللہ پاک آپ کے اوپر برسائیں گے۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو، پیارے نبی کا جواب ہمارے اوپر آتا ہے، میرا فلاں بندہ فلاں مسجد سے میرے اوپر درود اور سلام بھیجا ہے، اس کا جواب پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے سے دیتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے قریب ہمیں جنت میں جگہ مل جائے۔ صحابہ کرام کی بھی یہی خواہش تھی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ قیامت کے دن میرا محبوب بننا چاہے، جو بندہ قیامت کا دن میرا قریبی بننا چاہے، جو بندہ قیامت والے دن جنت میں میرے قریب میں جگہ حاصل کرنا چاہے، میرا دوست اور محبوب بننا چاہے، کیا تمہیں پتا ہے کہ قیامت کے دن میرا محبوب کون ہوگا، میرا قریبی کون ہوگا، میرا یار اور میرا دوست کون ہوگا، کون سے لوگ ہوں گے جو میرے محبوب ہوں گے؟ یا رسول اللہ بتا دیجئے کہ آپ کا محبوب کون ہوگا، آپ کا قریبی کون ہوگا، آپ کس سے محبت کریں گے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہو، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، جس کا اخلاق، جس کا کردار، جس کا کیریکٹر میرے جیسا ہو، اچھے اخلاق کے ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہو، وہ جنت میں میرا محبوب ہوگا۔ اللہ کے جو محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے محبوب ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ کتنی آسانی سی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں نہیں فرمایا کہ تہجد گزار ہو، مال زیادہ خرچ کرنے والا ہو، راتوں رات جا کر عبادت کرنے والا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہو، جس کے اخلاق اچھے ہو، وہ میرا قریبی ہوگا، وہ میرا محبوب ہوگا۔ گالی کے بدلے میں گالی بھی دیا جا سکتا ہے، مگر جو معاف کرے گا، یہ معاف کرنے والا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہوگا۔ تھپڑ کے بدلے تھپڑ بھی لگایا جا سکتا ہے، مگر جو معاف کرے گا وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب کہلوائے گا۔ ظلم کے بدلے ظلم بھی کیا جا سکتا ہے، مگر جو بندہ معاف کرے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننے کے لیے، جو بندہ تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لے گا، جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے معاف کر دے گا، اپنا دل بڑا کر لے گا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن وہ میرا محبوب ہوگا اور میرا قریبی ہوگا۔
آج امت مسلمان تو بڑھتے جا رہے، مسجدیں بڑھتے جا رہے، مدارس بڑھتے جا رہے، جماعتیں بڑھتی جا رہی، تنظیمیں بڑھتے جا رہے، کتابیں بڑھتے جا رہے، لاکھوں نے کروڑوں کے کتابیں اسلام کے اوپر لکھی گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر لاکھوں نے کروڑوں کے کتابیں لکھی گئی، مسجدیں دنیا میں، ہندوستان میں مسجدیں عام ہوتی جا رہی، گاؤں گاؤں میں، قریہ قریہ میں مسجدیں بنتی جا رہی، 2-4 گھر بھی کسی جگہ پہ مسلمان ہیں وہاں بھی مسجدیں بن رہی، ایک محلے میں 4-5 مسجدیں بھی تعمیر ہو رہی۔ الحمدللہ سب کچھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو مسلمانوں کے اندر سے اخلاق گرتے جا رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے یہ طریقہ گرتا جا رہا ہے، اسی لیے سارے دنیا میں مسلمان ذلیل اور رسوا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے، جس طرح سے پیارے رسول دشمنوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے اس طرح سے دشمنوں کے ساتھ سلوک کرنے کی ضرورت۔ جس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے اسی طرح اپنوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ نبی کا سلوک کیا تھا، دشمنوں کے ساتھ نبی کا سلوک کیا تھا، یہودیوں کے ساتھ نبی کا سلوک کیا تھا، مشرکوں کے ساتھ نبی کا سلوک کیا تھا۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بڑھ کر دنیا میں کسی کا طریقہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بڑھ کر دنیا میں کسی کا راستہ نہیں، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پیارا طریقہ دنیا میں کسی کا طریقہ نہیں۔ دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی خوبصورت ہے نہ کوئی خوب سیرت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کا بھی کوئی مقابلہ نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ آج بیانات کرنے والے بہت ہیں، دعوت دینے والے بہت ہیں، کتابیں لکھنے والے بہت ہیں، مسجدیں بنانے والے بہت ہیں، پروگرامز کرنے والے بہت ہیں، اجتماع کرے تو جمنے والے، بیانات کرنے والے بہت ہیں، مگر وہ تاثیر نہیں رہی، وہ اثر نہیں رہا۔ کیوں نہیں وہ تاثیر، کیوں نہیں رہا وہ اثر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے، کنویں کے پاس لڑائی اور جھگڑا ہوتا تھا کہ میرے کنویں سے تو پانی نہیں پی سکتا، میرے کنویں سے تیرا جانور پانی پی گیا۔ 100 کے سالوں تک لڑائی اور جھگڑا بس جاری ہے، میرے کنویں سے، میرے باوڑی سے تیرا جانور پانی نہیں پی سکتا، اگر پی گیا اس کے اوپر 100 کے سالوں تک جھگڑے، خون خرابہ۔ ان لوگوں کے دلوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلن، ان کا طریقہ، ان کا ڈھنگ، ان کی زبان، ان کی زندگی، ان کے اخلاق ان لوگوں کے دلوں پر اثر کر گئی۔ جن کے دل پتھر سے زیادہ سخت، جن کے دل پہاڑ سے زیادہ سخت، ایسے سخت دل لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان نے پتھر سے زیادہ سخت دل لوگوں کے دلوں کو روئی سے زیادہ نرم بنا دیا۔ آج کسی چیز کی کمی نہیں، مدرسے بڑھ گئے، مساجد بڑھ گئے، اجتماع بڑھ گئے، جماعتیں بڑھ گئے، جماعت میں نکلنے والے بڑھ گئے، کتابیں پڑھنے پڑھانے والے بڑھ گئے، اسلامک لیکچرز دینے والے بڑھ گئے۔ یوٹیوب آن کرو، لاکھوں کے لوگ بیانات کرنے والے ہیں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ کوئی لیکچرز کی کمی نہیں، اسلام کے بارے میں کتابوں کی کوئی کمی نہیں۔ کمی ہے تو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کا کیریکٹر، ان کا کردار ہماری زندگیوں سے نکل گیا، اس لیے آج مسلمان برباد اور ذلیل ہوتا جا رہا ہے۔
نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیا کرتے تھے. نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستوں میں کانٹا بچھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا مانگا کرتے تھے. اپنے اوپر کچرا ڈالنے والوں کے لیے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صحت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. ہم پڑھتے ہیں نا کتابوں میں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بوڑھی اماں روزانہ کچرا پھینکا کرتی تھی. روزانہ کوڑا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالا کرتی تھی. اور روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرتے تھے, کچرا گرتا تھا. راستہ نہیں بدلے کہ میرے اوپر کچرا گر رہا ہے, میرے دشمن اس راستے میں ہیں, میرے اوپر کچرا ڈال کر وہ خوش ہو رہے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چینج نہیں کیے, اسی راستے سے گزر. دوسرے دن بھی کچرا گرا, تیسرے دن, چوتھے دن کنٹینیو سے کچرا ڈال رہی ہے, وہ خوش ہو رہی ہے. نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں, کچرا جھاڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں سامنے اپنے کام کے لیے. ایک دن آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا نہیں گرا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ اماں کہاں ہے جو میرے اوپر کچرا ڈالا کرتی تھی؟ کسی نے کہا کہ وہ اماں بیمار ہے. کیا اس کی اولاد نہیں ہے؟ اس کی اولاد ہے, بزی ہے, وہ بزنس مین ہے, بیپار میں ہے. نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں جاتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے, کون ہے؟ میں محمد ہوں, آ جاؤ اندر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے. اماں طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ بیٹا میرا بیٹا نہیں آیا مجھے پوچھنے کے لیے, میرا بیٹا مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آیا, دوا چاہیے, خدمت کے لیے نہیں آیا. محمد تمہارے اوپر میں ڈیلی کچرا ڈالا کرتی تھی, ڈیلی میں تمہارے اوپر کچرا ڈالا کرتی تھی. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اماں کے لیے دعا کرتے ہیں, یا اللہ اس اماں کو صحت عطا فرما. اماں دوا چاہیے, کیا ضرورت ہے بتا دینا. نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں, اس کا دوا کا انتظام کرتے ہیں. اماں جب تک تو ٹھیک نہیں ہوگی میں روزانہ تیرے پاس آتا رہوں گا, ڈیلی آتا رہوں گا, تیری ضرورت کو پورا کروں گا, تیری خدمت کروں گا. کھانے پینے کی ضرورت ہے میں تیری ضرورت پوری کروں گا. یہ کس کے ساتھ؟ اپنے اوپر کچرا ڈالنے والی کے ساتھ. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے, رخصت ہونے لگے, اماں نے پوچھا بیٹا جو دین تجھے اتنا اچھی تعلیم دیتا ہے, جو دین اتنی اچھی چیزوں کا حکم دیتا ہے, اتنی اچھی باتیں کرتا ہے, تو اتنا اچھا اخلاق والا ہے, مجھے بھی اس دین سے رشتہ جوڑ لے. نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ عورت, وہ اماں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے. بہت سنے ہیں بیانات, مگر عمل کون کر رہا ہے؟ عمل کون کر رہا ہے؟ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زنا کی تہمت لگانے والا, اما عائشہ کو گالی دینے والا, نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھنے والا, نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والا, گالی دینے والا. عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا. عبداللہ ابن ابی کا بیٹا, اس کا نام بھی عبداللہ تھا, وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا. مسلمان تھا, نوجوان تھا, عبادت گزار تھا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, یا رسول اللہ میرا ابا کا انتقال ہو گیا ہے, آپ کی رحمت والا جو کرتا ہے, جو کرتا مبارک وہ دے دیجئے, میرے ابا کے لیے کفن کا انتظام کر لوں گا. یہ کپڑا جو ہے اس کپڑے سے میرا ابا کا کفن بنا لوں گا. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو کرتا مبارک ہے نکال کر عبداللہ کو دیتے ہیں کہ تمہارے ابا کے لیے کفن کا انتظام کر لو. عبداللہ کی سوچ تھی
کہ میرا ابا منافق ہے، میرا ابا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا میں کفن کے طور پر استعمال کروں گا، میرے ابا کے عذاب میں تھوڑی کمی ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق غصے میں کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارا دشمن، یہ کوئی مسلمان نہیں، یہ منافق ہے، یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر تہمت لگانے والا دشمن ہے، اس کو تمہارا کرتا کفن کے طور پر کیسے دے رہے ہو؟ تمہارا رحمت والا کرتا، برکت والا کرتا، تمہارا کپڑا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ہاں منافق ضرور ہے، دشمن ضرور ہے، اگر میرے کپڑے سے، میرے کرتے سے اس کے عذاب میں تھوڑی بہت کمی ہو جائے تو میرا کیا بگڑ سکتا ہے؟ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں، عبداللہ تیرا باپ کے لیے کفن کا انتظام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہیں، کرتے کا انتظام کیے ہیں، تھوڑا محمد سے کہہ دینا کہ جنازے کی نماز بھی پڑھائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دشمن اس کا جنازہ پڑھا ہے، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا آتا ہے، یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ بھی پڑھائیے۔ منافق کا جنازہ تو نہیں پڑھانا چاہیے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، صفیں باندھی ہوئی۔ حضرت عمر فاروق جوش میں آتے ہیں، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیچھے کا جو کپڑا ہے وہ پکڑتے ہیں، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ مسلمان نہیں ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں جو پوری زندگی تمہارے سے دشمنی کرتا رہا۔ پھر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، چلو اگر اس کی میں نماز جنازہ پڑھانے سے اس کے عذاب میں تھوڑی بہت کمی ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے، میرا کیا بگڑنے والا ہے، چلو میں نماز پڑھا لوں گا۔ اللہ اکبر، ابھی رکعت نہیں باندھے، آسمان سے جبرائیل اتر کر آئے، استغفر لهم مولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھانا، اگر 70 مرتبہ بھی تم اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤ گے، 70 مرتبہ بھی اس کے لیے تم مغفرت کی دعا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمن کو معاف کرنے والا نہیں ہے، معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اتنا بڑا نبی کا دشمن، مگر نبی کا دشمن کے لیے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا جو ہے اتار کر دے دیتے ہیں۔ یہ اتنا کچھ جو بیان میں آپ لوگوں کے سامنے کیا ہوں، اس کا ایک مقصد ہے۔ ہم واقعات بہت سنتے ہیں، کتابیں لاکھوں کے تعداد میں ملتی ہیں ہم لوگوں کو، بیان کرنے والے بہت ہیں، مسجدوں کی کمی نہیں، مدرسوں کی کمی نہیں، دعوت دینے والوں کی کمی نہیں، اجتماعوں کی کمی نہیں، مبلغین کی کمی نہیں، کمی ہے تو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والوں کی کمی ہے۔ آج کل ہم سنتے ہیں مسجدوں میں، جس مسجد کا کچرا، فقہ کے کتابوں میں علماء کرام لکھتے ہیں، مسجد کا جو کچرا ہے وہ کچرا اور کوڑا بھی باہر کا جو بازار کا کچرا ہے، باہر کا کچرا ہے، اس کچرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، ادب کے خلاف ہے۔ مسجد میں بلند آواز سے بات کرنا بے ادبی ہے، مسجد میں دنیا کی بات کرنا بے ادبی ہے، دنیا کی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ 1 لاکھ روپیہ کی گھڑی، 2 لاکھ روپیہ کی گھڑی اگر کسی کی گم ہو گئی، اللہ کے گھر مسجد میں اعلان نہیں کیا جا سکتا کہ میری گھڑی گم ہو گئی ہے، کسی کو اگر ملی ہے تو بتا دینا، اس کو کہنے کی بھی اجازت نہیں، اعلان کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب کچرا مسجد کا باہر کے کچرے میں نہیں ڈالنا ادب کے خلاف ہے۔ ہم نیوز سن رہے ہیں، آج کل ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گریبان پکڑ کر، داڑھی پکڑ کر مسجد میں مارا ماری چل رہی، یہ حقیقت ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہمارے پڑوسی ضلع میں
میں ڈسٹرکٹ کا نام بھی لے لوں گا, گاؤں کا نام بھی لے لوں گا, مسجدوں کا نام بھی لے لوں گا. حق بات کرنے میں کسی کی بات کی کوئی ڈر ہمیں نہیں ہے. انگول میں ابھی 10 دن پہلے ایک مسجد میں جھگڑا ہوا. مسجد کا نام مدینہ مسجد ہے. ڈپارٹمنٹ پولیس ڈپارٹمنٹ والوں کے فون بھی میرے پاس آتے ہیں. میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس پروٹیکشن کمیشن کا نیشنل ٹیم میں بھی الحمدللہ ہوں. ڈپارٹمنٹ سے میرے اچھے تعلقات ہے, ایس بی والوں سے بھی ہے, آئی بی والوں سے بھی ہے. نان مسلمز فون کر کہتے ہیں یہ مسلمان کیسے مسلمان ہیں جو مسجد میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر مار رہے ہیں. مدینہ مسجد میں مارا ماری ہوئی, کیمرے میں ریکارڈ ہوا. مرکز میں مارا ماری ہوئی, مکہ مسجد میں مارا ماری ہوئی. مارنے والا بھی مسلمان, مار کھانے والا بھی مسلمان ہے, کالر پکڑنے والا بھی مسلمان ہے. ایک دوسرے کا داڑھی پکڑ کر مسلمان آپس میں مار رہے ہیں. اللہ کے گھر میں جس گھر کا کچرا تم باہر نہیں ڈال سکتے, جس گھر کا کچرا باہر کے کچرے میں تم نہیں ملا سکتے, جس اللہ کے گھر میں تم دنیا کی بات نہیں کر سکتے, جس اللہ کے گھر کی اتنی عزت ہے, اتنی عظمت ہے, اس اللہ کے گھر میں ایک دوسرے کا کالر پکڑ کر تم کیسے مار سکتے ہیں مسلمانوں کو؟ کیسے دین پھیلتا ہے؟ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھائے؟ ہمارے نبی کے اولاد, نبی کے اہل بیت ہم لوگوں کو سکھائے کیا ہے؟ حضرت امام حسین کو قتل کرنے والا, امام حسین کا قاتل, ایک مرتبہ زین العابدین کے گھر میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ. زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے ہیں وہ زین العابدین ہیں جنہوں نے 72-70 پر 2 آدمیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو شہید ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھے. زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں گھر بنے تھے, مدینہ کے پاس میں. وہاں امام حسین کو قتل کرنے والا ایک یزیدی سپاہی بچانے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آتا ہے. 3 دن رہتا ہے نبی کے گھر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کے بیٹے کے گھر میں. 3 دن اور 3 رات زین العابدین اس کی خدمت کرتے ہیں, اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں. ناشتے کا انتظام, کھانے کا انتظام, پینے کا انتظام, سونے کا انتظام, سارا کچھ انتظام زین العابدین نہ اپنے ابا کو قتل کرنے والے جو یزیدی ہے اس کا پورا انتظام کرتے ہیں, اکرام کرتے ہیں. 3 دن کے بعد جب وہ واپس جانے لگتا ہے, زین العابدین کچھ پیسے نکالتے ہیں, اس کو ہدیہ کے طور پر دیتے ہیں. وہ بندہ مسکراتا ہوا تھوڑے دور جاتا ہے, پھر واپس آتا ہے. واپس آ کر زین العابدین سے کہتا ہے کہ زین العابدین کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ زین العابدین کہتے ہیں کہ یہ سوال تمہارے ذہن میں کیوں آیا, کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ میں کون ہوں تم میرا اتنا اکرام نہیں کرتے, اتنی عزت نہیں کرتے, اتنی مہمان نوازی نہیں کرتے, اور جاتے ہوئے مجھے پیسے بھی نہیں دیتے. زین العابدین نے کہا کہ جب تم میرے ابا امام حسین کے اوپر چھری مارے تھے تبھی کا میں تمہیں پہچان لیا تھا. تم کون ہو مجھے معلوم ہے, تم میرے ابا کو قتل کرنے والے ہو. وہ تمہارا کردار تھا اور یہ ہمارا کردار ہے. اگر دشمن بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کی عزت کرنا ہمارے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھائے. آج ہم کون ہوتے ہیں کسی کو مسجد سے نکالنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بیگ مسجد سے پھینکنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی جماعت کو کسی مسجد سے بھگانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کا کالر پکڑ کر مسجد سے باہر ڈھکلنے والے؟ مسجد کسی کی باپ کی جاگیری نہیں, نہ مسجد اہل حدیث کی ہے, نہ مسجد تبلیغی جماعت کی ہے, نہ مسجد جماعت اسلامی کی ہے, اور نہ مسجد عالم شورا کی ہے, نہ مسجد نظام الدین کی ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, یہ اللہ کا دربار ہے, یہاں جھگڑوں کی کوئی اجازت اور پرمیشن نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک یہودی آیا, مسلمان نہیں یہودی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, یا رسول اللہ محمد میں تمہارے گھر میں رہنا چاہتا ہوں, میں تمہارا مہمان ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو
جتنا کھانا اپنے گھر میں پکا ہوا تھا وہ پورا کا پورا کھانا ایک آدمی کھا جاتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک چادر ہے، جو کملی ہے، اس کے اوپر سو جاتا ہے، پورا کا پورا چادر جو کچھ بھی بچھونا ہے اس کو خراب کر دیتا ہے، بہت کھایا ہوا تھا۔ اور صبح میں جب وہ جانے لگتا ہے، چلا جاتا ہے، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ہاتھوں سے جو گندگی چادر کے اوپر پڑی ہوئی تھی وہ گندگی دھوتے ہیں۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے واقعہ۔ یہ کس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے ساتھ؟ ایک مسلمان کے ساتھ نہیں، ایک غیر مسلم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلوک کر رہے ہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک قرآن کو ماننے والے ہیں، ایک کعبے کی طرف ہم سجدہ کرنے والے ہیں، قبلہ رخ ہونے والے۔ ہمارا قبلہ ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہمارا خدا ایک، ہمارے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری کتاب ہے قرآن مجید، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ وہ چاہے اہل حدیث، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، نظام الدین کو ماننے والا، عالمی شورا کو ماننے والا، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، کوئی بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے وہ جنتی بن جاتا ہے۔ آج ہم ایک باوڑی بنا دیے، اسلام ایک دریا ہے، ایک باوڑی ایک بالٹی بنا دیے، جو اس باوڑی میں یہی جنت ہے، باقی پورے دوزخ ہے۔ ہاں، آپ لوگوں کو دیوبند پسند ہے، دیوبند آپ کو حق نظر آ رہا ہو، اس پہ عمل کرو، دیوبند کے مسلک پہ عمل کرو۔ بریلویت اگر پسند ہے، سنی جماعت، اس کے اوپر عمل کرو، اس میں کوئی یہ نہیں۔ اہل حدیث کسی کو کوئی سینے پہ ہاتھ باندھتا باندھو، کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی جماعت اسلامی چلو، کوئی نظام الدین مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو مانتا ہے تو مانو مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو۔ کوئی مولانا احمد لار صاحب، حضرت مولانا یہ ابراہیم دیولہ صاحب کو، کوئی مولانا طارق جمیل صاحب کو، جو طریقہ آپ کو پسند ہے اس پہ عمل کیجئے۔ امام شافعی تھے، امام مالک تھے، امام احمد بن حنبل تھے، امام محمد تھے، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ تھے، چاروں امام تھے، مگر کوئی کسی کا گروبان پکڑ کر نہیں مارتے تھے، کوئی کسی کو گالی نہیں دیتے تھے، کوئی کسی کو کافر نہیں کہتے تھے، کوئی کسی کو گمراہ نہیں کہتے تھے۔ آپ کو جو طریقہ پسند ہے اس پر عمل کرو، مگر سامنے والے کو گمراہ نہ کہو، دوزخی نہ کہو، کافر نہ کہو۔ اس کا اسلام پرمیشن اور اجازت نہیں دیتا۔ اختلافات تو صحابہ کرام کے درمیان میں بھی تھی، ایک ایک صحابی کا ایک ایک مزاج تھا، مزاج الگ الگ ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، مگر اختلاف اپنے مسلک پر جو پسند ہے اس پہ عمل کرو۔ سامنے والے کو گمراہ نہ کہو، سامنے والے کو کافر مت کہو، سامنے والے کو گالی مت دینا۔ اتحاد کا ٹائم ہے میرے دوستو۔ جھگڑا اسلام میں اللہ کو پسند نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، بہت بڑی جماعت ساتھ میں تھی، یروشلم کے راستے سے جا رہے تھے، یروشلم آ گئے، وہاں پہ ایک بہت بڑا چرچ آ گیا، نماز کا ٹائم ہوا، وضو بنائے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، وہاں عیسائیوں کا وہ سرزمین عیسائیوں کی تھی، عیسائیوں نے کہا کہ کیا تم نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ ہاں۔ تم میں امیر المومنین کون ہے؟ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہے۔ ماشاءاللہ ملاقات ہوئی، بہت اچھا ہوا۔ اس کے بعد عیسائی کہتے ہیں، وہاں کے پادری وغیرہ سب آئے، نماز پڑھنا ہے تو باہر کیوں پڑھ رہے ہو؟ ہماری جو چرچ ہے تمہارے لیے کھلی ہے، آؤ چرچ میں نماز پڑھو۔ امیر المومنین عمر بن خطاب اور صحابہ کرام چرچ کے اندر گئے، انہوں نے کہا کہ چرچ میں اگر فوٹو ہوگا تو آپ لوگوں کی نماز نہیں ہوتی نا، ہم نے سنا کہ تصویر ہوگی، کوئی سٹیچو ہوگا، کوئی بت ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے عیسیٰ پیغمبر کی جو سٹیچو ہے، جو فوٹو ہے، ہم اس کو نکالتے ہیں اور چرچ بھی دھو کر آپ کو دیتے ہیں، پاک بنا کر دیتے ہیں، آپ اس کے اندر آ کر نماز پڑھو۔ دھو دیا گیا چرچ، پاک بنا دیا گیا، ایک دم پانی سے دھوئے، اور سٹیچو جو تھا وہ بھی نکالے۔ حضرت عمر فاروق اندر گئے نماز پڑھنے کے لیے،
اقامت ہوئی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اقامت ہو گئی، اللہ اکبر، رکعت باندھنے والے تھے رک گئے، کہا کہ چلو ہمیں یہاں نماز نہیں پڑھنا، باہر جا کے نماز پڑھیں گے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، امیر المومنین کیا ہو گیا؟ چلو باہر نماز پڑھیں گے، پہلے بعد میں بات کریں گے۔ باہر گئے، نماز پڑھے، نماز ہو گئی، عیسائی لوگ آئے، عیسائیوں نے کہا کہ کیا ہم سے تم ناراض ہو؟ ہم عیسائی ہیں، تم مسلم ہو، اس لیے کیا تم ہمارے چرچ میں نماز نہیں پڑھے؟ کیا ناراضگی ہے؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ناراضگی کوئی نہیں ہے، ہاں اگر چرچ میں نماز ہم پڑھ لیں گے ہماری نماز ہو جائے گی، مگر بات یہ ہے اگر میں آج اور میری جماعت چرچ میں نماز پڑھے گی، سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، ایک زمانے کے بعد کوئی جاہل مسلمان یہ کہہ کر جھگڑا نہ کرے، مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان میں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو جائے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب چرچ میں نماز پڑھے تھے، یہ چرچ مسجد تھی، چرچ نہیں تھا، کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو، اس جھگڑے سے امت کو بچانے کے لیے میں نے چرچ کے اندر نماز نہیں پڑھی۔ ہمارا اسلام تو یہ ہے، جھگڑوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کالر کو پکڑ کر مار رہا ہے، اور یاد رکھو میں کسی جماعت کا نہیں ہوں، الحمدللہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد اللہ ہم کو مسلمان ہونے کے اوپر مغفرت کرے گا۔ قرآن میں کہتے انی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، میں کسی جماعت کا نہیں ہوں۔ مسلمان بنو، دین کا کام کرو، قرآن پڑھو پڑھاؤ، دین کا کام ہے، تبلیغ کرو، بہت اچھا کام ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دو، بہت اچھا کام ہے، لوگوں کو جماعتوں میں لے کے جاؤ، بہت اچھا کام ہے، اجتماع میں لے کے جاؤ، بہت اچھا کام ہے، کہیں درس قرآن ہو رہا ہے، قرآن کا لیکچر ہو رہا ہے، لے کے جاؤ، بہت اچھا کام ہے، کہاں کوئی ذکر کروا رہے، اللہ کا ذکر کروا رہے، خانقاہ لگی ہے، جاؤ وہاں پہ بیٹھو، اللہ کی عبادت کرو، بہت اچھا کام ہے، جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں سب بہت اچھے کام ہیں۔ اللہ پاک تمہارے اخلاص کو دیکھے گا، تم سے اللہ پاک دین کا کام لے گا۔ اگر تمہارے اندر سے نبی کے اخلاق گر گئے، تمہارے اندر سے نبی کا طریقہ گر گیا، تمہارے اندر سے نبی کی محبت گر گئی، تمہارے طرف سے اسلام کو بدنامی ہو گئی، یاد رکھو تم کروڑوں سال بھی عبادت کرو، اللہ ایکسپٹ کرنے والا نہیں۔ ہمارے طرف سے اسلام کو فائدہ ہو نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، ہمارے طرف سے اسلام کو بدنامی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا اسلام کو بدنام کرنے والے کام نہیں ہیں؟ ایک مسلمان دوسرا مسلمان کا سر پھوڑ دیا مسجد میں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گریبان پکڑ کے مار لیا مسجد میں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی داڑھی پکڑ کے مار رہا ہے، پولیس اسٹیشنوں کے باہر کھڑے ہیں، انہیں بھی مسلمان انہیں بھی مسلمان، انہیں اس کو ٹیررسٹ بول رہا ہے، انہیں اس کو ٹیررسٹ بول رہا۔ کیا غیروں کے سامنے بدنامی نہیں ہے اسلام کی؟ ڈپارٹمنٹ کے سامنے بدنامی نہیں ہے، حکومت کے سامنے بدنامی نہیں ہے، ملک والوں کے سامنے بدنامی نہیں ہے، ہمارے طرف سے اسلام کو بدنام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے واسطے میرے دوستو اللہ سے ڈرو، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناؤ۔ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائے گا، جو بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا، جس بندے کے اخلاق اچھے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب بنائے گا، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب سے اسلام کی عزت بڑھانے والے کام کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق دے، ہمارے سے اسلام کو دھپا لگنے کے کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔